ایک روایت میں ہے جو حضرت امام مالک سے ہے اور موطا میں ہے، دیگر کتب نے بھی اس کو روایت کیا، ہم سب کی ماں آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں۔ دن کے وقت کسی نے سوال کر دیا کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، ایک روٹی گھر میں موجود تھی۔ بریرہ سے کہا، خادمہ سے کہا یہ سائل کو دے دو۔ خادمہ سے رہا نہ گیا، کہنے لگی اے عائشہ تم افطار کس سے کرو گی؟ روزے میں ہو، یہی تو ایک روٹی ہے، یہ اس کو دے دی تو پاس افطار کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ آپ نے کہا اس بحث میں نہ پڑو، بس اٹھاؤ جو آیا ہے اس کو دے دو۔ اس کو دے دی۔ اب وقت افطار آ گیا، ظاہر میں تو جو تھا اٹھا کے دے دیا، اور آقا علیہ السلام کے خانوادہ کی تو یہ عادت تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کی تو قرآن تعریف کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 روزے تھے، ایک دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا۔ کہنے لگے ہمیں دے دو، افطاری کا سارا سامان انہیں دیتے رہے اور خود پانی سے افطار کرتے رہے۔ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن میں تعریف کر دی، کہا اتنی خدا سے محبت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا خدا کی محبت میں وہ کھلاتے تھے، اپنی غرض کے لیے نہیں کرتے تھے۔ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح نہیں، کسی کو ایک دفعہ ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے نمک بھی دے دیا تو کہا اب ہمارے نمک حرام نہ بننا، ہمارے احسان مند رہو، ایسا نہیں تھا۔ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لینے والو ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہم یہ نہیں چاہتے تم اس کا کبھی ریٹرن ہمیں دو، ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے دیا ہے تم شکر ادا کرو، ہم کہتے ہیں تمہاری مہربانی کہ تم نے ہم سے قبول کر لیا ہے۔ ارے اس گھر کی تو عادت ہی ایسی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی مانگنے والے کو دے دی، وقت مغرب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی اور باہر دیکھا کوئی بنا ہوا گوشت لے کے آیا ہے، بکری کی دستی ہے اور اچھا گوشت ہے، اور کھانا اس نے پیش کیا۔ کھانا لے لیا، بریرہ پاس بیٹھی، بڑی خوش تھیں، افطاری کا سامان بھی آ گیا۔ جب کھانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، کہا بریرہ دیکھ خدا کا فضل، اللہ نے ہمیں اجر دینے کے لیے ہم سے وہ خیرات بھی کروا دیا اور اس سے بہتر کھانے کے لیے ہمیں عطا بھی فرما دیا، کہ وہ سادی روٹی تھی، اب اللہ نے ہمیں بکری کی دستی دی۔ کہا دیکھ خدا کی مہربانی، اجر کے لیے ہم سے خیرات بھی کروا دیا اور افطار کے لیے ہمیں اس سے بہتر بھی عطا فرما دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ ارے گرامیہ قدر، پھر اس گھر کی ہی بات نہیں، آقا علیہ السلام سے تربیت پانے والے ایک ایک فرد کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی۔ ذرا تصور تو کیجئے، ان لوگوں کے احوال کو تو دیکھیے، یوں ہی 23 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت نہیں پھیل گئی تھی، یوں ہی لوگ مسلمانوں کے زیر نگیں رہنا اپنے لیے سعادت نہیں سمجھتے تھے، یوں ہی لوگ کسی مسلمان سے ملنا اپنے لیے برکت نہیں سمجھتے تھے، آخر اس کی وجوہات تھیں اور مسلمانوں کی پھیلتی ہوئی برکتیں اور خیرات تھیں، اور آقا علیہ السلام کی تربیت کے گہرے اثرات تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھتا تو ہمیشہ اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ دنیاوی ضرورت اپنی آخرت کے بہتری کے لیے قربان کر دینا، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب کے توسل سے غلاموں میں ایسے پیدا ہوا تھا کہ رب نے بھی تعریف کرتے ہوئے کہا محبوب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، غلاموں کی اتنی مضبوط تربیت کی ہے، خود بھوکے تڑپتے رہتے ہیں مگر بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں، خود پیاس سے بلکتے رہتے ہیں مگر پیاسوں کو پلا دیتے ہیں۔